ایسا سوال ہے کہ جو ہم سب پروبیبلی اس کیفیت سے گزرتے ہیں کسی حد تک کہ یاد اللہ جسم کو لتھارجک کیوں کر دیتی ہے. بعض اوقات یہ آبزرویشن ہوتی ہے, بعض لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم شاید کم فعال ہو جاتے ہیں. یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا یہ تسبیح کی وجہ سے ہے؟ دیکھو, ایک تو ہے کہ تسبیح ایک ہی وجہ ہے کہ تسبیح آپ کو بہت ساری غیر ضروری حرکتوں سے روک دیتی ہے. اگر آپ اس کو سستی کہتے ہو تو میں مان لیتا ہوں, مگر ویسے جن لوگوں نے عمر میں کام کرنے والوں نے تسبیح لیا وہ مجھے کہتے ہیں کہ کچھ فیلڈز میں ہم ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو اس کا کیا بندوبست ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی تسبیح جو ہے آپ کے نروس سسٹم کو بہت مضبوط کرنا شروع کر دے گی. بے آسرا اپنے آپ کو آسرے والا سمجھتا اور غیر متوکل جو ہے اپنے آپ کو اپنے پیچھے ایک پاور محسوس کرنی شروع کر دیں. دیکھیں نا آپ کو کہ اللہ کے حضرت ابو درداء کی حدیث ہے کہ جس نے 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایک مرتبہ, ذرا غور کیجیے گا, 3 مرتبہ یہ پڑھ کر ایک مرتبہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جس نے 3 مرتبہ تعوذ پڑھ کے, جیسے میں نے بتایا, ایک مرتبہ سورہ حشر کی آخری آیت کی تلاوت کی, 70,000 ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے صبح سے شام تک. اب ہمیں تو نہیں نظر آئیں گے, مگر جو کرے گا اس کو حفاظت کا احساس ہونا ضرور شروع ہو جائے گا, اس کو طاقت کا احساس ہونا ضرور. یہ اس کے اوپر نہیں, کوئی آ کے فرشتہ نہیں اسے کہے گا بھائی میں بیٹھا ہوا ہوں تو فکر نہ کر, مگر اتنا ضرور ہوگا کہ آپ کے باطن میں تحفظ آ جائے. اب چھوٹی سی بات ہے, دیکھیے آپ کو ایک چھوٹی سی دعا ہے, کاش کہ وہ سارے مسلمان پڑھیں, یہ چھوٹی سی, مگر اس دعا کے اوپر ایک بہت بڑی حفاظت کا ایک بہت بڑا رتبہ کھڑا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی خیر خلق محمد واصحابہ اجمعین. یہ وہ دعا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ نے اگر غور کیا ہو تو نہ صرف آسمان میں, زمین میں, بلکہ کسی جگہ سے بھی قطعاً کوئی گزند اس شخص کو نہیں پہنچ سکتا جس نے یہ دعا پڑھی ہو. تو ایک صحابی سے ریگولرلی پڑھتے تھے. ایک دن لوگوں کو پتہ لگا کہ ٹوٹے پھوٹے گرے پڑے ہیں اور بیمار ہیں, تو لوگ تعزیت کو گئے اور ان کو پتہ بھی تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, آپ تو اس دعا کے پڑھنے والے تھے. انہوں نے کہا یہی خطا ہوگی کہ آج پڑھنا بھول گیا تھا, آج ہی حادثے کا شکار ہو گیا. خاتون حضرات, ایسی خوبصورت باتیں, یہ نہیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی, یہ نہیں ہے, موت آئے گی, مگر موت تک انشاءاللہ تعالی العزیز بغیر حادثے کے گزرو, بغیر حادثے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا, یہ تیسری دعا جو لکھی ہوئی ہے. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. یہ وہ دعا ہے کہ جس کا فائدہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اس کو پڑھا اس کو موت کے سوا کوئی حادثہ نہیں پیش آیا. ایگزٹ تو لگے ہیں, انٹری کے ساتھ ہی لگ جاتے ہیں, ایسے ہی جیسے ہم ٹکٹ لیتے ہیں آنے جانے کا, تو وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے, جب جانا ہے تب جانا ہے. مگر اس سے پہلے خام خواہ کیوں ہم فضول بندشوں کا شکار رہیں. اور میں یہ بھی اللہ کی آیت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. لوگ کیوں نہیں پڑھتے, ان پہ کیوں نہیں غور کرتے, مجھے نہیں پتہ لگتا. کیا کہتا ہے قرآن, ما یفعل اللہ بعذابکم. انداز تو دیکھو,
ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دوں، ہے نا بات؟ خدا تو خود کہہ رہا ہے، تم اللہ سے کہتے ہو یا اللہ تم نے مصیبت میں ڈالے، وہ کہتے ہیں یار مجھے کیا پڑی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دیں، تمہیں عذاب دیں، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان والے ہو اور ہمیں یاد کر لیتے ہو تو ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دیں، وَقَانَ اللَّهَ شَاكِرًا عَلِيمًا، ہم تو شکر قبول کرنے والے ہیں، ہم تو ایمان کو تمہارے ایمان کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں۔ اب مجھے بتاؤ جو یہ پڑھتا ہو اس کو اصول تو مل گیا نا کہ اگر ہم شکر کرنے والے اور ایمان والے ہوں تو خدا کم از کم عذاب نہیں ڈالتا کسی بندے۔ پھر اگر مسلمان ہو تو اس سے بڑا آسرا کیا ہو سکتا؟ کوئی